रहमानिर्रहीम। वज़ू तोड़ देने वाली चीज़ों के मुताबिक गुफ्तगू जारी थी, जिनमें से तीसरी बात, मुंह भर कर कह आने से वज़ू टूट जाता है। मुंह भर कर कह आने से, ये रोज़े के मुताबिक गुफ्तगू नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को कह आ जाए या नक्सीर फूट जाए या मज़ी खारिज हो जाए, उसको पलट कर वज़ू करना चाहिए, यानी उसका वज़ू नहीं रहा, टूट गया। कह में अगर बलगम खारिज हो तो फिर वज़ू नहीं टूटता, वो दिमाग की तरफ से अगर आए, मैदे की तरफ से आए, उससे फिर वज़ू टूट जाता है। इसी तरह नंबर 4, नौम मुस्तजिआन, यानी लेटने की हालत में नींद का आना, या किसी चीज़ से तकिया या टेक लगाकर अगर उस चीज़ को पीछे से हटाया जाए तो सोने वाला गिर जाए, इस हालत में भी या करवट के बल सोना, इन सोने से वज़ू टूट जाता है। लेटकर करवट के बल या किसी चीज़ से टेक लगाकर या किसी ऐसी चीज़ के साथ सहारा लेकर कि अगर उसको हटा दिया जाए तो सोने वाला गिर जाए, इससे वज़ू टूट जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी चित लेट जाए तो इस पर वज़ू करना लाजिम है, क्योंकि वो चित लेटेगा तो उसके अज़ा ढीले हो जाएंगे, इस वजह से हवा खारिज होने का खदशा है, हो ना हो वज़ू टूट जाएगा। नमाज की हालत में आदमी क़याम की हालत में हो, रुकू की हालत में हो, सजदा की हालत में हो या क़ादा की हालत में हो, चारों सूरतों के अंदर अगर सुन्नत के मुताबिक वो बैठा है या खड़ा है या रुकू में या सजदे में है तो नींद आ गई, जितनी मर्जी देर वो सोया रहे वज़ू नहीं टूटेगा। नमाज की ये 4 हालतें जो हैं, इनमें वज़ू नहीं टूटेगा, जितनी देर मर्जी वो सो जाए। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम सोते थे, यानी इस हैज पर जिससे वज़ू नहीं टूटता, और फिर नमाज पढ़ते थे और वज़ू नहीं करते थे। इसी तरह बेहोशी और जुनून लाहिक होने से भी वज़ू टूट जाता है। रुकू और सजदे वाली नमाज में अगर बालिग आदमी कह लगाकर हंसे तो उसका वज़ू भी टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी। बालिग आदमी कह लगाकर, यानी साथ वाले दाएं बाएं पीछे 2-4 आदमी और भी अगर उसकी उस कह की आवाज़ को सुन लें तो उसका वज़ू भी टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो शख्स नमाज में हंसा है तो वो वज़ू और नमाज दोनों का इआदा करे, यानी दोबारा पढ़े। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी नमाज में कह लगाया उसको दोबारा वज़ू करना चाहिए और दोबारा उसको अपनी नमाज पढ़नी चाहिए। इसी तरह मज़ी और वदी के खारिज होने से भी वज़ू टूट जाता है, यानी छोटे पेशाब के रास्ते में पेशाब के अलावा अगर कतरे वगैरह किसी को आ गए, वो कतरा निकलते ही उसका वज़ू टूट जाएगा, उसको दोबारा इस्तिंजा भी करना पड़ेगा और वज़ू भी करना पड़ेगा। वज़ू के बाद अगर खुद बरहना हो जाए, कपड़े बिल्कुल उतार दे या किसी उतरे हुए कपड़े वालों पर नज़र पड़ जाए तो दोनों हालतों में वज़ू नहीं टूटता, इसका वज़ू टूटने से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह पहले वज़ू किया था, फिर अगर याद ना रहे कि वज़ू है या नहीं तो इससे भी वज़ू नहीं टूटता। एक आदमी को यकीन है कि मैंने वज़ू किया हुआ है, लेकिन उसको शक है पता नहीं किया कि नहीं किया, तो वो यकीन पर अमल करेगा, इसलिए कि शक जो है वो यकीन को ज़ायल नहीं करता, तो जो यकीनी बात उसके है उसी पर अमल करेगा, अगरचे वाक़या के खिलाफ ही मामला क्यों ना हो। इसी तरह शक है कि वज़ू किया था या नहीं तो इससे नमाज नहीं होगी, वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। वज़ू में शक है किया या नहीं तो वज़ू दोबारा करेगा। यकीन है किया था लेकिन शक है कि नहीं तो फिर यकीन पर अमल किया जाएगा। इसी तरह नाखून काटने से, बाल काटने मंडवाने से, इन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता।
اسی طرح میں آپ کو وضو کا طریقہ مختصر سا بتا دیتا ہوں، میری طرف توجہ کیجیے گا، جس قدر بتا سکوں تاکہ چلو سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ۔ یہ دیکھیں، جب بھی ٹوٹی کو کھولا تو یہ خاص خیال رکھنا ہے، یہ سردیوں میں اس وقت نیچے پہنی ہوتی ہے وہ یہیں تک رہتی ہیں تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ ٹوٹی کے آگے ہیں، ٹوٹی کو کھولا تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کوئی بھی طریقہ جو پڑھے، اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں کو پانی کے نیچے کر کے یوں دھو کے تو یہ بھی صاف، یہ کر کے پھر آپ نے دھونا ہے، ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مسواک کو لینا ہے، چاہے جیب میں ہے یا کہیں بھی ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ مسواک ہے، سنت طریقہ اس کو پکڑنے کا یہ ہے، یہ دو چیچی انگلی اور یہ پہلی والی انگلی اور نیچے والی درمیان والی دو ایسے کرنی ہے، اس کو یوں پکڑنا ہے، آگے یوں پکڑ کر پھر یہ انگوٹھا اور اس انگلی کے ساتھ یہ پھر یہ کرنا ہے، یوں پہلے دائیں پھر بائیں ایسے۔ اب اس کو مسواک کو کیا، مسواک کرنے کے بعد اس کو صاف کر کے جگہ پہ رکھ دیا جہاں بھی آپ نے رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کلی کی منہ میں پانی ڈال کے انگلی بے شک ایسے لگا کے ایسے کر کے غراری جیسے میں نے بتایا نا 3 مرتبہ ایسے۔ پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ سے پانی ناک میں ڈالا 3 مرتبہ اور خوب اچھی طرح اس کو جھاڑا، اچھی طرح جراثیم وغیرہ کوئی بھی اندر ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس سے شفا دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پانی یہ لینا، یہ دیکھیں یہ نیچے پانی لیا اور یہ پانی لے کر آرام سے یوں، اور یہ پورا جو حصہ ہے یہ سائڈ والا حصہ، بچے بعض دفعہ یا تھوڑے جوان بھی یہ جو ایسے دھوتے ہیں یوں دھوتے ہیں، یہ جگہ ان کی رہ جاتی ہے، یہ جگہ تو یہ آپ نے جب دھونا یوں کر کے یوں، یہ بالوں والی جگہ سے شروع کرنا ہے، یوں کر کے یہ انگوٹھے کان کی اس طرف بھی یہ نیچے تک 3 مرتبہ دھویا۔ چھوٹی داڑھی ہے میری طرح یا گھنگریالی ہے تو وہ پانی لے کے یوں بھی ایک 1.5-2 دفعہ، پھر آخری دفعہ منہ پہ ڈال لیں، اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ 3 دفعہ سے زائد نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھا، یوں رکھ کے یوں 1 دفعہ کیا، یہ 3 دفعہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ 3 دفعہ جو پہلے اس لیے کرتے تھے کہ لوٹے ہوتے تھے، اب لوٹے کا طریقہ یہ ہوتا ہے دیہاتوں میں جو رہتے وہ جانتے، یہ یہاں پانی ڈالا لوٹے سے، پھر یوں کر کے پھر اس کو پہلے اچھی طرح وہ ملتے تھے، یہ دلک ہے جو اب ملا سارے تر ہو گیا، پھر اس کے بعد ڈال کے یوں کر دیا، پھر یہ 3 دفعہ ہوتا تھا۔ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو آپ یوں نیچے کریں گے یہ تو ویسے بھی 10 دفعہ ہو گیا، تو پانی ضائع نہیں کرنا۔ اسی طرح دوسرا بھی اس کے نیچے بھی کیا، یا زیادہ تر ذہن کو 1 مرتبہ کرنے چلو کافی ہے بھائی، اس کو بھی 10 دفعہ دھو لیا، پھر اس کو بھی 3 دفعہ کیا، کتنا پانی ضائع ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر پر بھی وضو کرتے ہوئے 3 سے زائد مرتبہ جو دھوئے گا وہ کیا کرے گا، اونچی کیا ہے، اسراف اور سخت گناہ ہے یہ۔ ہمارے یہاں ایک آدمی 10 آدمی کو برابر وضو کرتا ہے، تو اس لیے یہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہاتھوں کو گیلا کیا، ٹوپی کو اتار لیا، زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہاتھ کو گیلا کرنے کے بعد یہ 2 انگلیاں علیحدہ کر لی، یہ 3 علیحدہ کر لی، گیلا کر کے یہاں سے شروع کرنا، یہاں سے نہیں، یہاں سے شروع کیا یہ مائع مستعمل ہو گیا، یہ پھر دوبارہ نہیں کر سکے گا، یہاں سے شروع۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ ہاتھ دھو کے اللہ جانے یہ کدھر سے لائے، کہیں قرآن و سنت کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر، فقہ کے اندر یہ نہیں ہے، اس کا وضو سے کیا تعلق ہے؟ تو گیلے کر کے یہاں سے شروع کرنا، یہاں سے، تاکہ یہ تر ہاتھ یہاں لگے، یہاں سے کیا یہاں تک، پھر یہاں ایسے رکھا، ہاتھ اوپر کر لیے، واپس لے آئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ انگلی جو ہے یہاں سے بلکہ پیچھے تک بھی لے گئے، کوئی حرج نہیں جہاں تک۔ پھر یہ 2 رہ گئی، ابھی یہ گیلی ہیں، اس کو کانوں میں داخل کر لیا، یہ ہو گئے داخل۔ اب یہ رہ گیا، اس کو کان کے پیچھے سے یوں، اب یہ پیچھے والا حصہ باقی ہے، اس کو یہ گردن کے نیچے سے، یہ نہیں ہے۔ بالوں میں یہ بھی کر دیتے ہیں، یوں ہی کرتے رہتے ہیں، پھر کانوں میں بھی یوں اچھے طریقے سے، آسانی سے، بالکل نارمل، یہ ڈالا، یہ اور یہ بات ختم۔ پھر اس کے بعد پاؤں، پہلے دایاں پاؤں، اس انگلی کو چیچی جو انگلی ہے اس کے اندر داخل کر کے، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر پیچھے ایڑی اچھے طریقے سے، پھر اسی طرح اس پاؤں کو بھی
چھوٹی پھر ساتھ پھر ساتھ پھر ساتھ، اور پھر سارا پاؤں پیچھے، ایڑی بھی اچھے طریقے سے دھونا شرط ہے۔ ایک دفعہ رگڑ کے اس کے بعد پانی بہایا، بس چمڑی نہیں اتارنی۔ ساتھ بیٹھے ہوتے وضو کر رہے ہیں، رگڑ 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 کے اس کو، ہاں جی، آدھی بالٹی پانی وہ گئی۔ یہ ہے طریقہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب پاک کے صدقے سمجھ نصیب فرمائے اور قبول فرمائے اس عمل کو۔